بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات ذی وقار، گزشتہ دو خطبات کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال گفتگو جاری ہے۔ اور یہ سلسلہ انتہائی مبارک ہے۔ اور یہ عمل بہت عظیم ہے کہ کسی اہل ایمان کو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت سے ایمان عطا فرما دے۔ یقیناً آپ دے نال اگر کوئی شخص محبت کرے تو آپ کی شان اور مقام تے اضافہ نہیں ہوئے گا، لیکن جڑا شخص آپ نہ محبت کرے اس کے مقام اضافہ ہو جاتا۔ آپ ساڑی محبت دے محتاج نہیں، بلکہ ساڑے ایمان دی بقا لئی، ساڑی نجات، مغفرت اور جنت لئی ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام نال اپنی جان اور کل مخلوق نالوں بڑھ کے محبت ہوئے۔ آپ اس محبت دے محتاج نہیں، آپ دے خود اللہ دے حبیب نے، اللہ دے محبوب نے، جس نے اللہ محبت کرے، جو اللہ دا حبیب ہوئے، بلکہ قرآن پاک دی اس آیت پہ غور کیجیے جو خطبہ مسنونت پڑھی۔ کہ جڑا شخص آپ نال محبت کرے اس نے دنیا آخرت وہ دے ثمرات اور نتائج کی نصیب ہوندے نے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اس آیت پہ غور کرو گے تو نبی علیہ السلام دی شان، مقام، رفعت، عظمت اس تو بڑی آیت کوئی نہیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو آپ کی صفات دا، آپ دے اسماء، آپ کی صفات دا ذکر کر دیا، لیکن اس آیت مبارکہ ایک ایسی عظیم خبر بیان ہوئی جو نبی علیہ السلام کی شان اور مقام پہ سب تو بڑھ کے یہی آیت مبارک ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جڑا بندہ خالص محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری کرے اللہ اس بندے نال بھی محبت کر لے۔ ایک ہے آپ نال محبت کرنا، ایک ہے آپ دی اتباع اگر کیتی جائے تو اللہ دا محبوب بن جانا، یہ آپ دی محبت دا بہترین ثمر۔
ساری دنیا کیڑی چاہت ہے کیڑی خواہش کہ ساڑھے دل اللہ دی محبت آ جائے، اللہ ساڑھے نال محبت کرے، اللہ ساڑھے نال پیار کرے، تو جس بندے نو اپنی زندگی دا مقصد مل جائے، مراد ہی نصیب ہو جائے، جس لئے جی رہے ہے، جس دی چاہت ہے، جو چاند ہے وہ مل جائے، تو دنیا ساڑھی چاہت کیا ہے کہ اللہ نالی محبت نصیب ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے تجھے خالص اتباع کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اللہ خوشخبری سن لو کہ میں محبت بھی کروں گا اور گناہ بھی معاف کر دوں۔ آپ کی محبت دا محب نو کتنا بڑا فائدہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے 3 خصلتاں پائیاں جان، 3 وصف پائے جان، 3 خوبیاں پائیاں جان، ایسا شخص یقین جان لوے کہ ایسے شخص کو اللہ ایمان دی مٹھاس دے گا، ایمان دی حلاوت، ایمان دی مٹھاس نصیب ہوئے گی۔ اگر بندے 3 خوبیاں پائیاں جان، 3 صفات پائیاں، وہ دے چو پہلا وصف ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اللہ اور وہ دے رسول نال وہ سب تو زیادہ محبت کرنے والا ہو جائے، جو کچھ اس اللہ اور رسول تو علاوہ ہے، جو کچھ اللہ اور رسول تو علاوہ ہے نا، انہاں دی محبت غالب نہ آئے۔ محبت کس دا غالب ہوئے؟ اللہ اور دے رسول دی محبت، اے خوبی بندے چ موجود ہوئے۔ اور دوسری خوبی کسی شخص نال محبت نہ کرے مگر اللہ واسطے، اللہ واسطے محبت کرے، جن نال محبت کرے اللہ واسطے۔ والدین نے، اولاد، بیوی، بچے، رشتہ دار، قبیلہ، دوست، احباب، ساری محبت اگر انسان نیت درست کر لوے کہ میں ان محبت تاں کرنا کہ اللہ نے ان محبت کرن دا میں حکم دیتا ہے، نیت درست ہو گئی تو گویا تھوڑی محبت اللہ واسطے ہو۔ محبت کرنی ہی کرنی، والدین نال، اولاد نال، خیش قبیلے نال، جی نیت درست ہو جائے کہ اس محبت دا میں اللہ اور رسول نے حکم دیتا ہے، تو یہ محبت گویا اجر، عبادت، ثواب بن جائے۔ فرمایا جس نال محبت کرے او دا مقصد نیت ایکو ہی ہوئے کہ میں محبت کیوں کر رہا ہوا؟ اللہ واسطے۔ اور تیسرا وصف انہوں کفر جانا، اسلام قبول کرن تو بعد، ایمان قبول کرن تو بعد انہوں کفر جانا اینا ناپسند ہوئے، اتنا ناپسند ہوئے، انہوں کفر تے فسق تے عصیان اتنی ناپسندیدہ ہو، او دے طرف پلٹنا انہوں انج محسوس ہوئے کہ جو میں اگ داخل ہوں۔ تو سمجھو یہ 3 وصف پیدا ہو جان، 3 خوبیاں پیدا ہو جان کہ تسا ایمان دی حلاوت تو انہوں اللہ عطا کرے۔ اس حدیث سے غور کرو، سانو ایمان دی حلاوت نصیب ہے یا نہیں؟ اپنے گربان جھانکیے، دیکھیے، غور کیجیے۔ خطبہ دا معنی بھی یہی ہوتا ہے اور خطبہ سنن دا فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ کم از کم 8 دن بعد اپنے گربان نظر مارے، جھانکے۔ اسی واسطے شریعت نے جبری واز رکھے ہے۔ خطبہ جمعہ دی صورت ہے جبر، حکمن، فرضن،
کہ تسا آنا ہے اور خطبہ دینا ہے اور خطبہ سننا. کیا اس خطبے تو یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا 3 جمعے دے خطبے جمعے نہ پڑھ سکے اللہ دے دل تے نفاق دی مہر لا. وہ ایمان دی حلاوت لئی، مٹھاس لئی، تازگی لئی خطبہ چننا، دینا اور سننا ضروری. تو کیا اس روایت تو ہر 8 دن بعد جمعہ اور خطبہ، یعنی ایک مومن زیادہ تو زیادہ واعظ تو، درس تو، خطبے تو، علماء تو دور کتنے دن رہ سکتے؟ 8 دن. اس تو بعد ختم. پھر مسجد طرف آنا پڑے گا، عالم دے قریب بیٹھنا پڑے گا، واعظ سننا پڑے گا، وگرنہ نفاق کی طرف بڑھ جائے. اصل کدے ان مسائل اور ان چیزاں تے غور ہی نہیں کی کہ ہر 8ویں دن جمعہ کیوں آ جاتا ہے، خطبہ کیوں ہوتا ہے، ہر مسلمان دے تے جمعہ فرض کیوں ہے، خطبہ سننا فرض کیوں ہے؟ اسی واسطے کہ علماء تو 8 دن تو زیادہ جڑا شخص دور ہو گیا سمجھو کہ وہ نفاق کی گمراہی جا رہا ہے، اور پھر اس نو زیادہ ثواب ملے گا. جتنا امام اور خطیب دے کوئی بندہ خطبہ جمعہ قریب ہوئے گا اتنا ثواب زیادہ ہوئے گا. یہ عالم دی قربت دا اللہ نے رحمت رکھی. جتنا زیادہ قریب ہوئے گا، جتنا زیادہ توجہ کرے گا، جتنا توجہ نہ سنے گا، جتنا ممبر دے قریب بیٹھے گا، اللہ انہی رحمت دے. تو جس نو اللہ ایمان دی حلاوت دے، یہ شخص دے اندر یہ 3 اوصاف خوبیاں پائی ہیں. اللہ اور رسول دی محبت کل کائنات نال ود کے، محبت اللہ واسطے، اور کفر جانا انتہائی ناپسند. اللہ انہوں ایمان دی حلاوت مٹھاس دے. وہ مٹھاس کی ہوتی؟ بندہ آتا ہے میں مٹھاس اصل کدے محسوس نہیں کی تھی، بہت منہ میٹھا ہو جاتا ہے یا کی ہو جاتا ہے. اللہ جو محبوب جو فرما دے کہ جہاں 3 خوبیاں ہون اللہ انہوں ایمان دی مٹھاس دے گا، حلاوت دے گا. اصل 3 خوبیاں آپ دل آ بھی جان، عمل آ بھی جان، اصل کدے ایمان دی حلاوت محسوس نہیں کی، وہ مٹھاس دے کدے آئی نہیں. وہ مٹھاس کیوں آندے؟ وہ ایمان دی حلاوت، وہ دا کوئی ذائقہ، وہ دا کوئی ٹیسٹ، کوئی لذت تے ہونی. نبی علیہ السلام جو فرمایا ایمان جو حلاوت پا لے گا، وہ حلاوت آندے کیوں؟ دنیا مٹھاس تو اینو آندے کہ منہ مٹھا ہو جائے، کوئی چیز میٹھی منہ پا لیتے، مٹھاس محسوس کر، لذت محسوس کر. تو ایمان دی حلاوت دا وہ ذائقہ، ہاں محدثین کرام نے اس دے بات فرمائی. فرمایا اس شخص نو اللہ دی تابعداری اطاعت سکون محسوس ہونے دا. یہ ہے مٹھاس دی پہلی علامت کہ اس نو اللہ دی عبادت سکون آئے، نماز سکون آئے، توجہ ہے، خشوع خضوع ہے. نماز رہ جائے گی تو فکر پریشان، اگلی دا نماز دا انتظار، سوچ فکر. سمجھو کہ انہوں اللہ نے ایمان دی حلاوت دی تھی. یہ ایمان دی حلاوت نہ ہوئے، نماز پڑھے گا بھی صحیح لیکن بوجھ سمجھ کے، بھار سمجھ کے، ڈنڈے نال، سوٹے نال، تان تشنیح نال، کھچ کھچا کے، کہہ کلا کے، ایسی نماز ایسے ایمان حلاوت نہیں ہوتی. جدو حلاوت آ جائے نا، محسوس ہوئے، تو ذرا دیکھیے اور صحابی جو صحیح البخاری حدیث، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے سن، اور جو مسجد داخل ہوئے نبی علیہ السلام رکوع چلے گئے،
وہ تے گیٹ تے رکوع چلا گیا، اللہ اکبر کہہ کے رکوع ہے، تو پھر رکوع چل دے آگے صف شامل ہوئے. یعنی جڑا لمحہ جماعت نہ گزر جائے، نماز گزر جائے. ساری حالت یہ ہوتی ہے جماعت کھڑی ہوتی، باہر کھڑے ہونے بدو گپ شپ لا لی. ایمان دی لذت والے انسان دی کیفیت کی ہوتی؟ سانو کیفیت اجے حاصل ہی نہیں ہوئی، ہجے سنانتے ہی ہے. علماء سنا رہے ہیں، تسی سن رہے ہو، لذت نہ انہاں پائی نہ تسا پائی. اس لذت دے مقام تے انسان پہنچ جائے، اس حلاوت دے مقام تے پہنچ جائے، پھر اے کیفیت. مسجد دے دروازے تو ہی رکوع شامل ہو گئے، اللہ اکبر کہہ گئے شامل ہو. پھر چلتے جماعت چاہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ سی، آپ نماز اگوں ویندے سن اور آپ پچھوں بھی نظر آتا سی. یہ آپ دا معجزہ سی، بخاری حدیث. آپ نے سلام پھر کے فرمایا، وہ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی، ایک سیدنا ابو بکر نے، وہ نہیں، سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی. فرما زادک اللہ حرصن، اللہ تیرے اس حرص نو زیادہ کرے. اس طرح نہیں شامل ہوئی تھا، تیرے حرص نو اللہ بڑھا دے. اس طرح نہیں کرنا، آئندہ اس طرح نہیں کرنا، اس طرح شامل نہیں ہونا. اللہ تیرے حرص نو، تیرے اس لالچ نو، تیری اس حلاوت نو، تیرے اس سکون نو اور بڑھا دے. جدو تو نماز عبادت زکوٰۃ صدقے روزے لذت اطمینان نصیب ہو جائے، سمجھو اللہ تسانو اللہ نے ایمان دی حلاوت دے دی. جدو ایمان دی حلاوت نہ ہوئے پھر بندہ آندہ بھی مجبور ہو کے، تاخیر کر کے، مجبور ہو کے، پریشان ہو کے. اور دوسری بات کہ اگر نماز مشقت ہوئے، سخت سردی، سخت گرمی، مسجد انتہا دی گرمی، ابال، حبس، سخت سردی، مشقت، یہ دین دے کسے بھی عمل کرن دے اندر تکلیف، مخالفت، دشمنی، تان و تشنی اس کو نصیب ہوئے تو انہوں برداشت دا حوصلہ پیدا ہو جائے، عمل نہ چھوڑے، سمجھے ایمان دی نے حلاوت پا اینو ایمان دی حلاوت. اور تیسری بات کہ جس وقت تواڈے نزدیک دین، سنت، شریعت، عمل دنیا نالوں اسلام، سنت اور دوتے عمل دنیا نالوں تواڈے دل دماغ عمل ترجیح پا گیا ہے کہ دنیا رہندی رہ جائے، دنیا ناراض ہوندی ہو جائے، کوئی مخالفت کرتا رہے، میں ایک کام کرنا ہے، یہ اسلام ہے، دین ہے، شریعت، کسی دے استضاء، کسی دے مزاق، کسی دے پروپیگنڈے دا متاثر نہ ہوئے، چلتا رہے سکون نال، سمجھو اس بندے نے ایمان دی حلاوت پا لی، مٹھاس پا لی. تو گویا نبی علیہ السلام دی محبت دا ثمرہ کنوں ملنا ہے؟ سانو. آپ ساڑی محبت دے محتاج نہیں نے، آپ ساڑی محبت دے محتاج نہیں نے. وہ دا فائدہ سانو ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی. تو آپ نے محبت کرنا جو کہ فرض ہے، اور فرض بھی ساڑی فائدے لئی، تو کیوں نہ ایسی محبت کی جائے یہ دا ثمرہ سن دنیا بھی نصیب ہونا اور آخرت. اور اس تو بڑا فائدہ کی ہو سکتا ہے محبت رسول دا کہ محب نو محمد مصطفیٰ دا ساتھ ملے. ایسے مقام تے آکے گزشتہ خطبہ ختم ہویا کہ جی دل وچ محبت ہوندی ہے نا نبی علیہ السلام دی، وہ دی پرکھ پڑتال دا بھی کوئی طریقہ تے ہے نا، پتہ لگ جائے بینو محبت ہے یا نہیں. تو جیڑا محب ہوندہ ہے، جیڑا محبت کرنے والا ہوندہ ہے، جیڑا چاہن والا ہوندہ ہے، اس محبت وہ دی سب تو بڑی خواہش کی ہوندی. میرا غور کر، جیڑا بندہ کس نہ محبت کرتا ہے، کسے نہ بھی محبت کرتا ہے، وہ محبت جائز ہے ناجائز ہے کوئی، جس نے محبت کیا جاتا ہے، وہ بندہ جس نال بھی کرتا ہے
اس محبت دے اندر سب تو بڑی جڑی چاہت خواہش ہوندی ہے وہ محبوب دا وصال ہوتا کہ ملاقات ہو جائے، لقاء ہو جائے، تعلق بن جائے. محبت ہے، اس محبت کے اندر وصال ہوئے، ملاقات ہوئے. تو کیا یہی محبت رسول اللہ نال ہے؟ اگر ہے تو کیا تھوڑا ذوق ہے کہ آپ نہ ملاقات ہوئے؟ کیا یہ شوق ہے، کیا یہ تڑپ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ساڑی ملاقات ہو جائے؟ دو چیزاں نے، ایک آپ دا وصال اور ایک آپ دا فراق. محب لئی سب تو مشکل مرحلہ محبوب کی جدائی دو. جڑے لمحے اس تو جدا رہے وہ پریشان رہن. صحابہ کرام نو نبی علیہ السلام دی محبت اتنی محبت سی جنہوں بطور مثال، بطور میزان، بطور دلیل، بطور نمونہ قرآن نے، حدیث نے پیش کی. اس محبت وصال دا ذوق پڑھ لو اور فراق دا غم پڑھ لو تو سمجھ آ جائے گی کہ صحابہ کس معیار تے کھڑے. وصال ملاقات دا ذوق ایدے حوالے نال گزشتہ خطبہ دلائل ہو چکے. ہن ذرا غور کیجیے، فراق اس نو اگلے آئندہ خطبہ کوشش کریں گے موضوع بنا. آج دی گزارشات ہیں جڑی بات قابل غور اور قابل سمجھ جس ارادے نال چند گزارشات میں عرض کرا وہ ہے کہ محب تے چاہتا ہی چاہتا ہے کہ ملنا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خواہش تے ہے ہی، اس تے دلائل بھی ہو چکے اور ساڑی محبت ہے، امتحان بھی ہے، پرکھ بھی ہے کہ ساڑے دل کتنا ذوق ہے ملاقات. لیکن اگلی بات، کچھ چیزیں ایسی ہوندیاں نے جڑے محبوب نو ناگوار ہوندیاں تے بندہ یا تے بندے علم وچ نہ ہوئے تے الگ بات ہے نا. تے جے پتا ہوئے کہ اے گل میرے محبوب نو ناگوار گزر دی، اے عمل انہوں نے ناپسند، تو جڑا محبت دے اندر صادق ہوندہ ہے، محبت کرنے مخلص ہوندہ ہے، نہ وہ کم کرتا ہے نہ وہ عمل کرتا ہے جڑا وہ دے محبوب نو تکلیف پہنچے. یا دوسری بات، جڑی چیز رکاوٹ بنے محبوب دے وصال وچ، ملاقات وچ، لقاء وچ، وہ بندہ والا محبت کرنے والا وہ عمل کیویں کر سکتا جڑا کل تو ملن نہیں دے رسول اللہ، یا محبوب ہی اعلان کرن کہ جڑا عمل کرتوت کردار صورت سیرت نو بنا کے آئے ہیں اے ہو جائے محبت میں کدے ملے ہی. تو کہی اسی کس مقام تے کھڑے؟ اس دے ہوتے بیان ہو چکا ہے کہ اسی چاہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نہ ملاقات ہوئے. صحابہ چاہتے سن لیکن صحابہ انداز بھی وہی اپنا دے سن کہ صرف محب ہی نہیں، محبوب بھی چاہے خوشی نال، محبت نال. تو کیا ساڑا اے معیار اے ہے؟ کیا ساڑا ایمان اس تڑپ خواہش جڑی ساڑے دل بس رہی ہے، جس سے اسی جی رہے کہ محمد مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو جائے، دیدار نصیب ہو جائے، تو کیا اسی اس معیار تے پورے اترنے کہ سانو نبی علیہ السلام ویک کے خوش ہون اور چاہت نال معانقہ فرمان، مصافحہ فرمان، اسی آگے بڑھئے تو رسول اللہ ناراض نہ ہو؟ جے تے اے کیفیت ہے تو پھر سمجھئے کہ تواڈے دل وچ محبت رسول ہے اور واقعی تڑپ تسی اسی مخلص ہے. تو جے ایسی کیفیت نہیں، بھئی چاہتے ہے نا کہ رسول اللہ نہ ملاقات ہو جائے. وہ حدیث پر پڑھیے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ایک صحابی آیا سی،
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرمان کہ نبی علیہ السلام کو ایک شخص آیا اور سنا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک سوال ہے متى الساعة، قیامت کدوں آئے گی؟ قیامت کدوں آئے گی؟ آپ نے اس سوال نو دوسرا رخ دیتا ہے. آپ نے فرمایا قیامت نے بارے پوچھنے والے ایک گل دس بات تو جی قیامت آ جاوے تیری تیاری کی نہیں ساری، تو اپنی تیاری دی بات کر، قیامت آ ہی جانی. تو اپنی تیاری دی وضاحت کر کہ تیرے کو تیاری کتنی ہے قیامت ہی. مناظر تنو پتہ ہے کتوں کہ تو گزرنا ہے قیامت انہیں راما تو گزرنا نہیں، کوئی ساز و سامان کوئی تیاری ہے. وہی بڑا کوئی چاہنے والا پیارا سی جواب پتہ کیا یا رسول اللہ تیاری تو نہیں کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ اور رسولہ محبت ہے. اے جمع پونجی ہے، اے یہ جتنا بیڑا پار ہو جائے، اللہ اور رسولہ محبت میرے دل وچ ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، پھر تن خوشخبری ہے جہد نال تیری محبت ہے تو او دے نال ہی ہوئے، بس او دی تے مراد پوری ہو گئی. خبر رسول اللہ نے دے چھوڑی، لیکن سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفاظ سنی. یہ بات کے دے ہو رہی ہے ایک شخص دی، ایک صحابی دی یہ دا نام اس حدیث موجود نہیں. روایت کرنے والے کون ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. سوال انہیں کیتا ہے، رسول اللہ نے جواب اس نو دیتا ہے، اور اس حدیث نو سن کون رہنے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. فرماندے نے اسلام لے آن تو بعد، اسلام لے آن تو بعد سب تو زیادہ جس چیز نے میں خوش کیتا ہے نا وہ اس حدیث نے خوش کیتا ہے. میں اتنا کدے خوش نہیں ہویا. اسلام ایک جات اسلام لے آن والے دن خوشی سی، یا پھر خوشی ایسی جس دن نبی پاک نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو قیامت نو او دے نال ہوئے گا جہد نال تیری محبت ہوئی. تو من اتنی خوشی ہوئی، اتنا میں کدے خوش نہیں ہویا. اے نبی علیہ السلام دا قول، آپ دا فرمان، اے آپ کی حدیث سن جی اگلی بات کہی وہ اس تو بھی کمال تھی. فرمایا من خوشی کیوں ہوئی؟ اس واسطے کہ میں اللہ، رسول اللہ، ابو بکر، عمر نال سب تو زیادہ محبت کرتا ہوں، کیونکہ میرے دل وچ محبت کس دیئے؟ اللہ دی. اور ترتیب بھی سن لو، محبت دی اللہ دی محبت، رسول اللہ دی محبت، پھر کس دی محبت؟ صدیق دی محبت، پھر سیدنا عمر دی محبت. فرمایا میرے دل وچ اے چار محبتاں موجود نے، اللہ، رسول اللہ، ابو بکر و عمر. فرماندے نے فارچو ان اکون معہم، اور میں نے امید ہے اللہ قیامت والے دن میں نے انہاں نال ہی صحبت دے مجلس دے سنگت عطا کرے. اگے نال جڑی بات کہی وہ بھی کمال تھی. فرمایا وَإِلَّمْ آمَلَ بِأَعْمَالِهِمْ، اگرچہ عمال لحاظ نال میں انہاں نے پہنچ سکتا نہیں، عمل صدیق عمر نو کون پہنچ سکتا ہے، لیکن من محبت انہاں نال ہے، اور من یقین ہے اور دی رحمت تے امید ہے کہ اللہ من انہاں دا ساتھ عطا فرمائے. تو غور کیجئے اس تڑپ دے اندر ذرا جیئے کہ ساڑی چاہت ہے کہ رسول اللہ ملاقات ہو جائے، لقاء ہو جائے، دیدار ہو جائے. تو پھر محب نو چاہیے ایسے عمال نہ کرے کہ نبی علیہ السلام کی زیارت تو محروم ہو جائے. ہن ساڑھے کول صحابہ کرام تو بعد آج تو قیامت تک ساڑھے کول پہلا موقع نبی علیہ السلام دی زیارت دا یہ ہے کہ اللہ سے خواب محبوب دی زیارت دے. تو یہ ساڑھے جو
کوئی ہو سکتا ہے اللہ تک اس نے رحمت کیتی ہوئے؟ کوئی خال خالی ہونا ہے کہ جس نے رسول اللہ دی محبت دے سلے اللہ نے دنیا جی خواب ہی زیارت دے دیتی. آپ نے فرمایا جنہیں خواب میں نے ویکھیا وہ سمجھے کہ میں محمد مصطفیٰ نے ویکھ. اور بڑا پیارا خواب ہے، بڑا پاکیزہ خواب ہے، بڑا مقدس معصوم اور نفیس خواب ہے جدی خطا دا امکان ہی کوئی نہیں کہ جنہیں رسول اللہ نو ویکھیا ہے انہیں رسول اللہ نو ہی ویکھیا ہے. یہ ساڑھے کل بہترین موقع ہے خواب محبوب نو ویکھن دی، زیارت دا، دیدار دا، لیکن اسی موقع گوایا کیوں ہے؟ اپنے بدعمالیاں دی وجہ، اپنے بدکرداریاں دی وجہ، اپنے گناہاں دی وجہ. اسا کدے سوچ کے سوتے ہی نہیں، کدے درود پڑھ کے لذت ہے کدے سوئے ہی نہیں کہ اللہ سن خواب محبوب دی زیارت ہے. جدوں خواب وینے یا دکان دے یا مکان دے یا دکان دے سودے کرنے، یا پھر جیڑا ساڑے کاروبار سوچ فکر ہوندی وہی خواب وینے. یا بہتا خواب آئے تو مگر سپ لگ جاتے ہیں یا بچھو لگ جاتے ہیں، ڈر کے اٹھ پینے تڑپنے. پھر مولوی نے دم کرو جی رات خواب ڈر لگتا ہے. ڈر ہی لگنا ہے، یہ منہ ہونا ہے ویسی چپیڑ ہونی ہے، ڈر ہی لگنا ہے. جو سوچنا ہے، جو فکر ہے، جو انداز ہے، جو بے دینی ہے، وہ خواب رات نو وہی کچھ نظر آنا ہے. انس بن مالک نے فرمایا کرتے سن کہ آپ دی وفات تو لے گئے تے ساری زندگی تک کوئی کم ہی رات آئی ہونی ہے کہ میں ستا ہوا تے مصطفیٰ دی زیارت نہ ہوئی ہو. جدو اس خیال سوئی ہے نا پھر ایک خیال آندا ہے. اس سون دا خیال ہی بڑا پکیزہ ہے جی اللہ رحمت عطا کر دے، دنیا و معافی آدھے خیالات تصورات ختم ہو جان، کوئی اور خیال غالب نہ ہے. اور اکثر تسی ویندے ہو کہ جڑے خیالات غالب ہون رات نو خیال ہوئی آن تو یہ خیال غالب رسول اللہ دا رہے، سارے دن وہی سوچتا رہے، اسی فکر چ رہے، نماز تلاوت دین پکیزگی چ رہے، پھر خواب بھی پکیزہ آئے گا. تو یہ سوچ پکیزہ نہیں ہوئے گی پھر پکیزہ عشق. یعنی ویکھو نا اللہ دی کنی رحمت ہے کہ خواب آپ کی زیارت ہو سکتی ہے، اور کتنی ساری بدنصیبی ہے کہ اسی آج تک اس عظمت تو محروم اسی وجہ تو کہ ذوق ہی نہیں، شوق ہی نہیں. اور اس تو اگلی بات دوسرا موقع اللہ نے سنو عطا کرنا ہے موت تو بعد کہ اسی دن جو ہی موت آنی ہے اسی دن اللہ نے مصطفیٰ دی زیارت عطا فرما نیک لوگوں چ اللہ نے داخل کر دینا. حسینہ عثمان دی بات یاد کرو، فرماندے سن کہ رسول رحمت منو خواب چاہے نے کہ اے عثمان آگے روزہ ساڑھنا افطار کرو، آج من شہادت میری ہو جائے گی، موت آ جائے گی اور میری رسول اللہ نہ زیارت ہو جائے گی. اچاعت تڑپ سینہ عثمان رضی اللہ تعالی. قرآن پاک نے بھی فرمایا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پاکیزہ روح جو ہی نکل دیئے وہ دے کل فرشتے آگے کہندے نے پاکیزہ روح نکل چل لوٹ اللہ دی طرف، اللہ تنو اپنے پیارے بندیاں اندر اج ہی داخل کر دے گا. فادخلی فی عبادی، اللہ تن داخل کرے گا اپنے نیک بندے اندر. اور سب تو نیک، سب تو پاکیزہ، سب تو اعلیٰ ترین عبد کون نے؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فادخلی فی عبادی. دوڑ مانا کی بڑھے گا کہ اے پاکیزہ روح نکل اس وجود چوں، تیرا محمد مصطفیٰ جیسی ہستیاں انتظار کر رہیان. کتنی پاکیزہ اس شخص نو موت جس نو موت تو بعد اللہ مصطفیٰ دی زیارت ہے، مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہو جائے اور رفاقت نصیب ہو جائے، آپ دی مجلس نصیب ہو جائے. لیکن یہ موت تو بعد. اور تیسرا موقع یہ وہ مواقع جڑے ساڑھے لی صحابہ کرام لی چوتھا موقع سی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام دی دنیا کی زیارت فرما لی سی. سڑلی پہلا موقع خواب، دوسرا موقع
عالم برزخ، اور تیسرا موقع میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فراتکم علی الحوض، میرے صحابہ میں دنیا تو جا رہا ہوں، میں توڑا حوض کوثر تے انتظار کرانگا۔ آپ حوض کوثر تے منتظر ہونگے اپنی امت واسطے کہ پانی بھی پلایا جائے، اور ساتھ امت نے موقع نصیب ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہو جائے۔ بڑا شاندار، بڑا ہی عمدہ یہ موقع ہے کہ بندے نو نبی علیہ السلام دا حوض کوثر تے انتظار ہوئے، آپ انتظار فرما رہے اتی دیدار ہو جائے۔ حدیث سنیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا انی فرضکم علی الحوض، خبردار میں تمہارے عوام میں حوض کوثر تے انتظار کرانگا، میری امت اپنی امت انتظار کرانگا، اپنے متبعین دا انتظار کرانگا، اپنے پیروی کرن والیاں دا انتظار کرانگا، اپنے فرما برداری کرن والیاں دا انتظار کرانگا، تے حوض تے آنا تے کسرت نہ لانا، تے فرما میں انتظام انسلام کرا رکھانگا۔ فرد عربی اندر اس بندے نوں کیا جاننا ہے جڑا جا کے پہلے انتظام انسلام کرے، فرما میں حوض کوثر تے جاواں گا، تواڈا انتظار کرانگا، تواڈے لئی انتظامات کرواواں گا، تواڈے لئی برتن لگواواں گا، برتن رکھواواں گا کہ میری امت نے آنا ہے تے حوض تو میں انہوں نے پانی پلانا ہے۔ اگلی بات جڑی نبی علیہ السلام نے فرمائی وہ بڑی دردناک ہے، فرمایا کیسی ایسا نہ ہوئے کہ میرے جان تو بعد تسی میری نافرمانی شروع کر دو اور میری نافرمانی کر کے میری سنت تو میرے دین تو میری شریعت تو دور ہو جاؤ، تے میں حوض کوثر تے انتظام کرواندہ رواں۔ تو سویدوں وجہ کہ تے حوض کوثر تے نہ آکے میں محمد نو شرمندہ نہ کر دے آج۔ میں حوض تے بیٹھا رہا انتظار کرتا رہا کہ وہ کثیر امت آئے گی تے تسی آؤ ہی نا۔ تو حدیث بھی سن لو جنہاں نبی علیہ السلام ملنا ہی نہیں چاہتے، پسند ہی نہیں کرتے، آپ ادھر ویکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ سارے تڑپنے ہیں کہ رسول اللہ نے ملاقات ہو جائے، لیکن اسی کام کرنے واتے تیار نہیں، کیونکہ رسول اللہ نے کچھ بندے ہو جائیں جنہاں نے ویکھنا ہی نہیں۔ جنہاں آپ نے فرمایا اس محب دا کی حال ہوئے گا جڑے دروازے دے پہنچے تے اگو آواز آوے باسی تو ملنا ہی نہیں چاہتے، پھر آواز کنہ دی ہوئے رسول اللہ نے۔ پہلا بد نصیب انسان تے ہوا جنہیں داڑھی مڑوائی، یہ تو تسا مسئلہ سنے ہی ہونا، جنہیں داڑھی کینچی نہیں نہ چھڑتا معاف نہیں کر، اور کئی بندے انج زدی نے داڑھی نال انج دشمنی پائی ہوئی پکی، 40 سال ہو گئے مجال ہے جو چھوڑ دیں کینچی، بھار بھی کوئی نہیں، وزن بھی کوئی نہیں، لیکن قسم چکی ہوئی رسول اللہ دی نافرمانی دی، مقابلہ کیتے حضور نال تسی فرمان دے رہو، لیکن ساڑھی بھی جرت ویکھو اسی بھی باپ دے نہیں جے تواڈی گل من جائیے تھے انج زد دے پکی۔ تو یہ بھی مسئلہ علم ہے کہ نبی علیہ السلام دے سامنے کافر داڑھی منڈے آئے سن، داڑھی منڈوائی ہوئی سی تے ہے سن کافر، ہے سن ایرانی۔ یہ پرانا طریقہ ہے تو ہی شروع ہوئی ہے داڑھی شروع تو منڈوانا، ہر برائی دی بیس داڑھی دا سب تو پہلے ہو لیا ہے تو ہی بگڑنا شروع ہے۔ ایرانی ثقافت جڑی آج تک جاری، نبی علیہ السلام نے جدو ویکھیا نا داڑھی منڈوان والے فوجی کافر رسول اللہ کول مدینے آئے، آپ نے ان دون ویکھ کے چہرہ پھیر لیا کہ داڑھی منڈوان والا کافر بھی میں محمد ویکھنا نہیں چاہتا، کی پتا سی کہ پوری امت نے منا دے بڑی، قسم چکی ہوئی امت نے گل منن، جمعہ پڑھنا نماز بھی پڑھنی ہے، جمعہ بھی پڑھنا ہے، خطبہ بھی سننا ہے، اگلے جمعہ پھر آگے شیو کروا کے تازی پھر آگے بہ جڑ، کی کر لے گا اللہ، کی کرے گا رسول اللہ، کی ہو جائے گا ویکھی جائے گا۔ جڑے پاسے کئی انج با حوصلے والے ہوتے ہیں، بڑے پیارا حوصلہ ہوتا، جڑے پاسے سٹے گا ٹر جائیں گے، جڑے پاس سٹے گا ٹر جائیں گے۔ پتہ ہے جملہ کنا سخت،
لیکن اس جدوں سٹنا ہے نا تو پھر باہر کسی کڑنا کوئی نہیں، پھر چیخنا ہے جا کے۔ بندہ کوئی ایک وقت ہوتا ہے، کوئی گناہ کرن دا ایک عمر ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے، اگرچہ گناہ حرام پھر بندہ سوچتا ہے میں نے جو ہوگا 15-16 سال دا ایسا تے دھاڑی آئی ہے تو میں نے 50 سالہ دا ہو گیا، 30 سال تھوڑے ہوتے ہیں کفر لئی، ضلالت لئی، بے حیائی لئی، 35 سال ہو گئے داڑھی منوانے، 40 سال ہو گئے ہجے بھی میں بات نہیں ہے۔ میں سمجھ نہیں آئے جو کٹ دے کی ہو، لیندے کی ہو، منڈوا کے چاندے کی ہو، جانا کتے جاندے ہو، کی کرنا چاہتے ہو منڈوا کے، بندہ لذت بھی ہوتی ہے نا، با کوئی ہے جھوٹ بولیا میں نے فائدہ ہویا، شراب پیتا ہے میں لذت آئی، زنا ہویا ہے، چلو گناہ ہویا ہے، سود کھاتا ہے، حرام لیا ہے، رشوت لئی ہے، کوئی گناہ کیتا ہے، سواد تے لیا ہے، حصہ تے لیا ہے نا، کوئی پیدا تو چیز تے لبی ہے نا، پھر داڑھی منڈوا کے کرنا کی چاہتے ہو، کیڑے اسمان تے چڑھنا چاہتے ہو، با ہوندہ ہے بھائی گناہ دا کوئی فائدہ ہی ہوندہ ہے، چلو دنیا صحیح، آردی صحیح، گناہ صحیح، فائدہ صحیح، پھر بھی بندہ کوئی عقل والا سمجھتا ہے چلو گناہ کیتا ہے کوئی شاید ہے لبی ہے نا، ادھر تے کوئی شاید گئی ہے لبی تے کوئی نہیں، پھار بھی کوئی نہیں، وزن بھی کوئی نہیں مجید داڑھی انہوں گردن دھاون تھلی کرنی پوندی ہے، تھلے چھٹاکی وزن دا کھلوتا ہے، پائیا بندہ چک ہی نہیں سکتا، لیکن دشمنی دا رسول اللہ ناؤس باللہ نہیں لگتا ہے جب میں وعدہ کیتا ہے بھئی یا رسول اللہ تجھے فرمائی جاؤ، مجال ہے جی اسی من جائیں، حلالی امتی آج نہیں ہوتے، سقط میں لبتاں بولنا تھوڑی جی تکلیف ہوئے تو کہ واز تک بات نہ رہے، تھوڑی جی پریشانی ہوئے، کچھ چینج کچھ تبدیلی تے آئے نا انسان دے وجود عمل ہے، کی لبیا کینچی لا لا کے، کی لبیا کٹوا کے، کی ملیا سیو کروا تو انہوں پتہ نہیں کہ اس برے گناہ تو رسول اللہ ملنے ہی نہیں چاہتے ایسے بد نصیب نو، رسول اللہ فرماتے ہیں آپ نے چہرہ پھیر لیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو چہرہ پھیریا، فرمایا میں ویکھنے ہی نہیں چاہتے نہ دی بدصورتی نو، رسول اللہ ویکھنا نہیں چاہتا تے نعرے ماری جاندہ ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں ہر فضول چیز انہوں قبول ہے، اطاعت ہے نہیں، اتباع ہے نہیں، نعرے انج مار دیئے قوم، میں انشاءاللہ انہا پتہ نہیں کیڑا فتح کر دینا ہے ملک، داخل ہو جڑا انہا سرطہ کراس کر جڑیا، اطاعت کیجئے، اتباع کیجئے، جی چاہتے ہو رسول اللہ نو ملنا تو رسول اللہ بھی خوش ہو کے معانقہ مصافہ فرمان تو پھر سجائیے، صورت تے کم از کم بندہ مصطفیٰ جیسی بنا لے، یہ تو حضور دی صورت جیسی صورت ہی پسند نہیں، بٹھا لو، کدھے تجربہ کر لیا، کدھے جمعہ پڑھ گئے نا، گھر جان دے بجائے کوئی 10 منٹ کدھے کر لو نا، تو ایک لینڈ بنا لو، داڑھی منڈے تو ایک داڑھی آلے، شکلیں ویکھ لیا، صورت کے دی سوری ہے اور پھٹکار کے دے منہ تے پہ رہی، یعنی ایک کوئی حسن ہے، کوئی جمال ہے، خوبصورتی ہے، تو ان داڑھی والا چہرہ بدصورت نظر آندا ہے، دسو بات تسی کیڑے پاسوں خوبصورت محسوس ہوندے ہو داڑھی والے شخص نالو، نوجوان نالو، جی دی اللہ لو داڑھی نہ ہوئے، کھودا نہ ہوئے، انہوں تو رشتہ کو نہیں دیندہ، انہوں تو بچے بھی مزاق کرتے ہیں میری داڑھی کو نہیں دے وال کو نہیں، یہ دا مطلب ہے داڑھی دے وال ہونا کتنا پسندیدہ کہ کھوتے بندے نے بچے بھی مزاق کرتے ہیں کہ دی داڑھی کوئی نہیں، کھوتے دے کان تے ہوندے ہیں، اکھاں بھی ہوندی ہیں، نک بھی ہوندہ ہے، منہ بھی ہوندہ ہے، دند بھی ہوندے ہیں، ہاتھ بھی ہوندے ہیں، انگلیاں بھی ہوندی ہیں، پیر بھی ہوندے ہیں، وجود ہوندہ ہے، کھوتے دا ہکا نقص ہوندہ ہے کہ داڑھی دے وال نہیں ہو، انہوں کھودا آندے ہو، دا مزاق کر دے ہو، جڑے آپ کھودے بڑھے ہو 50-100 روپیہ دے کے روزانہ کھودے، کوئی اس دے بھی کوئی چینجنگ آئے گی کہ رسول اللہ نو ملنا چاہتے ہو، پسند کرتے ہو تھے، حالت کیفیت دے غور کرو، چلو سوچے آجے تھوڑا آجے، اگلے جمعے تک نہ کوئی غور کرے آج، اول تے میں امید ہے انشاءاللہ کٹان والے اگلے جمعے آنا ہی گئی تھوڑے، لیکن سوچ لے آجے
کہ اسی کس مقام تے کھڑے. اے دوسرا گروہ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حوض کوثر تے بیٹھا ہوں گا انتظار کر رہا ہوں گا. اچانک میں دوروں میں کہ ایک گروہ آ رہا ہے اور میرے حوض والا ہی آ رہا ہے, میرے حوض والا آ رہا ہے, میرے دیدار لئی آ رہا ہے, میرے زیارت لئی آ رہا ہے, میرے والا آ رہا ہے. جدو میرے بالکل قریب آ پہنچے گا انہوں دے تے میرے درمیان دیوار حل ہو جائے گی, ایک پردہ حل ہو جائے گا. حدیث صحیح البخاری اندر تے جدو پردہ حل ہو جائے گا میں کہاں گا فرشتیوں اے بندے تے اپنی امتی ہی لگ دے سن. یہ امتی سن اپنے شکلہ صورتاں تے کچھ لگ دیاں سن مسلمانہ لیا مومنہ لیا, یعنی داڑھی والے بھی ہون گے داڑھی والے. فرمایا لگدے تے اپنے امتی سن, اپنے سنگی سن, اپنے ساتھی لگدے سن, میرے غلام لگدے سن, شکلہ صورتاں تے صحیح سن, میرے آ رہے سن. اچانک میرے تے نہ دے درمیان پردہ دیوار کیوں حیل ہو گئی. کدے حدیث سے نہ غور کیتا کرو. ہن جواب کی چاہیے سی فرشتیاں یا رسول اللہ اے عیسائی سن, اے یہودی سن, اے مجوسی سن, مرزائی سن, قادیانی سن, کافر سن, مرتد سن, فلاں فلاں گروہ سی, اگ دے پجاری سن, سورج دے پجاری سن, بتاں دے پجاری سن. یہ تاں پچھا ہٹا دیتے گئے. اے نہیں فرمایا. پھر دسو یہ کون سن؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے انہوں درمیان جو دیوار حیل ہو جائے گی میں کہاں گا میرے امتین انہوں دے میرے درمیان دیوار کیوں حیل ہوئی. یہ میں نے ویکھنا چاہتے سن, میری زیارت چاہتے سن, میرے دیدار نو آ رہے سن, میرے ہتھوں حوض کوثر دا جام پین نو آ رہے سن, تے انہوں دے میرے درمیان دیوار کیوں حیل ہو گئی. یہ رسول اللہ دی ملاقات دی تڑپ ہے. جے چاہتے ہو دونوں ملنا, کیڑا مومن ہے جی یہ خواہش چاہت نہیں تو پھر اعمال ایسے کرو کہ محبوب بھی ملنا چاہے, محبوب بھی فرمان. ویکھو محبوب دی تڑپ ملاقات دی کہ انہوں میرے تو دور کیوں ہٹا دیتا گئے. کون نے یہ کیڑا گروہ ہے؟ کسی کافر دی نشاندہی نہیں کیتی گئی کیونکہ انہیں اس پاسے آنا ہی نہیں. وہ تو بغیر حساب تے گئے اپنے ٹھکانے. اے کون نے تے جے انہاں جانا سی جہنم میں ان ادھر لے آیا کیوں گیا ہے بھی بات قابل غور. جدو انہاں ملنا ہی نہیں سی, حضور نو ملنا ہی نہیں سی, حضور نے انہاں ملنا نہیں سی, ملن دینا نہیں سی فرشتیاں نے رب نے, تو پھر انہاں نے تو ٹور کے تے حوض دے قریب لے آیا کیوں. سب تو زیادہ دکھ دی بات یہ ہوندی ہے کہ بالکل بندہ ملن نو ٹورے تے محبوب سامنے ہوئے. ایک ہوندہ ہے چیز نہ دینا تے ایک ہوندہ ہے ہاتھ اگاں کر کے تے ہاتھ تے قریب کر کے تے بالکل بندہ پڑھن لگے تے ہاتھ پیچھا کر لینا, وہ بہت دکھ ہوتا. اینا دی ملاقات لئی سب کچھ کرتے سو, اینا دا دیدار چاہتے سو, چلو تم دیدار کرائی. جدوں قریب آن گے دیوار آیا لو. محبوب ویک کے فرمان گے دیوار کیوں آیا لوئی. آواز آئے گی انکا لا تدری ما آدسو بادکا. اے محبوب جی اس میں یار تے پورے نہیں اتر دے کہ اپنی اکھا نال محمد مصطفیٰ دے چہرے نو ویکھ سکن. اے توڑے چہرہ ویکھن دے لائق نہیں لگ دے تے امتی سن. فرمایا انکا لا تدری ما آدسو بادکا. جان دو کتوں ہٹائے جا رہے ہیں. حوض کوثر دے اوپر محبوب علیہ السلام موجود نے اور حوض کوثر دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا او دا جڑا پانی ہے او سفید دودھ نالوں سفید ہے اور برف نالوں ٹھنڈا ہے, شہد نالوں مٹھا ہے. تے آپ فرماندے نے جڑا ایک واری پی لوے او دا ایک گھونٹ انہوں کدے دوبارہ پیاس لگے گی ہی نہیں.
اتنا عظیم بابرکت پانی. اور دوسری بات ہے پانی دی لذت اپنی جگہ اور پلان والے کون ہونے اصل تو مقام ساکید ہے وہ محمد مصطفیٰ علیہ وسلم. دورہ شرف نالے پانی عظیم نالے پلانے والا عظیم. اے بندہ فخر کرتا ہے نا بندہ آتے کوئی پانی منگے کسی نے کہے بھائی یار پانی پلا دو. کوئی بچہ جاوے کوئی طالب علم جاوے کوئی دوست جاوے پانی لے آن. تو جب وقت کا محدث کوئی شیخ الحدیث بیٹھا ہو وہ اٹھ کے پانی لے کے آئے پلائے تو بندہ فخر کرتا ہے یار فلاں موقع پہ میں نے یہ بات کہی مجھے فلاں شیخ نے فلاں محدث نے خود پانی اٹھ کے لائے اور پلائے. اور جس نے محمد مصطفیٰ پلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں دے ہاتھوں کوئی چیز پین کھان امت ترستی. صحابہ کرام ترستے تھے لیکن آواز آئی اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا آدَسُ بَعْدَكَ. محبوب جی یہ توڑی امت دینے ہے توڑی امت دینے ہے نے کلمہ پڑھن والے یہ کلمہ گوئی نے تے توڑے محبان نے تے توڑے عشق تے محبت دعوے کرنے والے نے. لیکن محبوب نے ایک کو جرم ہے جس وجہ تو توڑا چہرہ نہیں ویکھ سکدے. اتنے پکیدہ چہرے تو اساں دور ہٹا دیتا ہے وہ قصور کیڑا ہے. اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا آدَسُ بَعْدَكَ. انہاں توڑے آن تو بعد دین دی اندر تبدیلیاں کر کے پورا دین ہی نواں بنا لیا سی. محبوبہ راضی نہیں سن کیستے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ اللہ دے داتا ہون تے راضی نہیں سن انہاں داتا بھی ہور بنایا. انہیں اسلام دے دین ہون تے راضی نہیں سن انہاں اس مسئلے بھی ہور بنائے. یہ محمد مصطفیٰ دے مرشد ہون تے بھی راضی نہیں سن. انہاں کئی مرشد کھڑے تے کئی امام تے بنا کے انہاں دے نام تے مسلک تے مذہب چلائے. نہ رب دے داتا ہون تے راضی نہ اسلام دے دین ہون تے راضی. کیڑا اسلام فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جیڑا محبوبہ میں توہاڑے ہوتے مکمل فرمایا اے اس دین تے راضی نہیں سن. توہاڑے دسیو درود تے راضی نہیں توہاڑے دسیو عبادت تے راضی نہیں توہاڑے دسیو عمال تے راضی نہیں. توہاڑے فرمان تے سنت تے دین تے شریعت جنہوں میں کامل مکمل فرما دیتا او دے اندر کسے قسم دی کوئی گنجائش نہیں سی. الیوم اکملت لکم جنہوں میں کامل تے مکمل فرمایا سی محبوبہ اے او دے اندر نئے نئے مسئلے داخل کرتے رہے. توڑی امت بدعتی لوگ نے یہ بدعتی نے عیسائی نہیں یہودی نہیں سکھ نہیں کافر نہیں مجوسی نہیں. یہ کون نے توڑی امت بدعت. نبی علیہ السلام نے سن کے جدوں کہ میری امت بدعتی لوگ نے آپ نے کی فرمانا ہے کہ کوئی گل نہیں بندے کو غلطیاں ہو ہی جاندیاں نے تو میں رحمت للعالمین عزیز علیہ مانتم انہیں تکلیف میں گوارا برداشت نہیں. تے بیچارے کتوں حشر دے میدان تپتی دھوپ پہ چال کے آئیں تے توڑ آ گئے تے بس تھوڑا جا سفر رہ گیا. انہیں چلو ملاقات تے کر لئی دیدار تے ہو جائے چلو پانی شیر مہمان نوازی تے ہو جائے کوئی گھٹ چھوٹ انہوں پڑھا ہی دئی کچھ کوئی رحم کوئی شفقت. لیکن اگر محبوب کی فرما رہے ہیں محبوب کی فرما رہے ہیں محبان محبوب کی فرما رہے ہیں عاشقان رسول اللہ کی فرما رہے ہیں. گل تے تاں بن دی ہے جب محب ملنا چاہے تے محبوب بھی فرمائے کہ اہلا و سہلا مرحبا باجی تشریف لے آؤ اسی تواڈے انتظار ہے. اچھا اگو محبوب کی فرما دے. صحیح البخاری سحقن اور بڑا سخت لفظ رسول اللہ دی زبان چھو. سحقن لمن بدلا سحقن لمن بدل بعدی سحقن لمن غیر بعدی. دور کر دو قریب نہ آنے دو.
میں نہیں ملنا چاہتا، میں نے نہیں ملنا چاہتا، ہٹا دو ہٹا دو، پیچھے لے جاؤ بدبختوں کو، بد نصیبوں کو، جنہوں نے میرے دین پر، سنت پر، شریعت پر راضی نہیں تھے، میں محمد نے نہیں ملنا چاہتا۔ وہ کتنا بد نصیب ہے جس کو محبوب ہی ملنے سے انکار کر دے۔ انکاری ہے رسول اللہ، نہیں میں ملنا چاہتا، ہٹا دو، دفع کرو، دور لے جاؤ ہم سے۔ لمن بدل آبادی، میرے بعد دین بدل دیا تھا، لمن غیر آبادی، میرے بعد حیات کو بدل دیا تھا، دین تبدیل کر دیا تھا۔ دیکھ لو ربیع الاول کون سی بدعت ہے جو اس معاشرے کا حصہ نہیں بن گئی؟ اعلان ہے، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، بتیاں جلاؤ ثواب ملے گا، روشنی کرو، مکانوں کے چھتوں پہ لائٹیں لگاؤ ثواب ملے گا، میٹر چلے گا، بجلی چلے گی، روشنی کس کو ہوگی؟ کسی کو بھی نہیں۔ ثواب کس کو ملے گا؟ کیسے ملے گا ثواب؟ ثواب مکانوں کے چھتوں پہ مرجے لگانے سے، لائٹنگ کرنے سے، روشنیاں کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا مسئلہ ہے، حدیث رسول کا مسئلہ ہے۔ حضرت تسانو تے اہل حدیث نے واپی نے انتے حضور دی آن دی خوشی کو نہیں ہے، خوشی ہوندی تو میلاد نہ منا دے۔ یہ تو میلاد مانتے ہی نہیں، ظالموں مانتے ہیں میلاد، مانتے ہیں، ماننا اور ہے، منانا اور ہے۔ میلاد کا معنی پیدائش ہے۔ کون کافر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو نہ مانتا ہو؟ مانتے ہیں پیدائش کو، مناتے نہیں ہیں پیدائش کو، کیونکہ یہ منانے کا انداز نہ قرآن میں ہے نہ مصطفیٰ کی حدیث میں۔ باقاعدہ لفظ معروف ہے، جشن عید میلاد۔ یہ جشن کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا ہے۔ کیا ہے معنی اس کا؟ نماز کے لیے عربی میں صلاۃ ہے، روزے کے لیے عربی میں صوم ہے، حج کے لیے عربی میں حج ہے، زکوٰۃ کے لیے لفظ عربی میں زکوٰۃ ہے۔ جشن کے لیے بھی کوئی عربی کا لفظ ہوگا، اس کا نام پیش کرو، سانو بھی پتہ چلے، ہماری کوئی عربی میں علم میں اضافہ ہو جائے کہ عربی میں جشن کسے، جشن کا عربی کے اندر جشن کا لفظ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ جشن جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے نہیں ہے، تو پھر لفظ جشن کے لیے عربی میں لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ وہ لفظ ہی جو مولوی بیان کر دے، ثابت کر دے، ہم اس کو منہ مانگا انعام دے۔ جھوٹ بولتے ہو، لوگوں کے ایمان سے، عقیدے سے، اعمال سے کھیلتے ہو، فضول خرچیاں کرتے ہو، امت کا پیسہ گلیوں میں، چوکوں چوراہوں میں برباد کرتے ہو، اور کہتے ہو یہ جشن مناتے نہیں۔ جشن منانے کا یہ انداز اسلام میں ہے۔ قرآن سے کہتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ ہم پوچھتے ہیں اگر قرآن حدیث سے ثابت ہے، اس قرآن کی آیت جس سے یہ ثابت ہے، اس پر صدیق نے عمل کیوں نہ کیا؟ اس آیت سے جس سے یہ جشن، یہ جلوس ثابت ہوتا ہے، اس پر سینہ عمر، سینہ عثمان، شیر خدا، حسن و حسین، بلال، عبداللہ بن عمر نے عمل کیوں نہ کیا؟ وہ آیت تمہیں نظر آئی ہے، وہ حدیث سے تم مانا سمجھے ہو، صحابہ نہیں سمجھے۔ اگرچہ صحابہ نے جی من نہیں سے منایا، لیکن ہے تو قرآن تو ثابت۔ یہ جھوٹ ہے، جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ قرآن میں نہیں ہے، جو کام صحابہ اصحاب رسول نے نہیں کیا وہ مصطفیٰ کی حدیث میں نہیں ہے۔ تو انو خوشی کو نہیں، خوشی آندے کنو ہے؟ خوشی دا معنی پھڑکنا، خوشی کا معنی چوکو چراؤں کو سجانا ہے۔ خوشی کا تعلق دل کی کیفیت ہے، خوشی نام ہے دل کی کیفیت کا۔ خوشی کا معنی روشنیاں کرنا نہیں ہے، خوشی کا ترجمہ گلیاں سجانا نہیں ہے۔ خوشی کی کیفیت کا نام ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ہماری دل کی وہ کیفیت ہے کہ ہم نے آج تک محمد مصطفیٰ کے بعد نہ کوئی امام بنایا ہے نہ پیر بنایا ہے، کیونکہ ہمیں محمد مصطفیٰ کے آنے کی خوشی اتنی ہے کہ قیامت تک ہمارے پیر بھی آپ ہیں، امام بھی آپ ہیں۔ کیا آپ کی آنے کی خوشی نہیں ہے؟ نماز کیوں پڑھتے؟
درود کیوں پڑھتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ حفاظ قرآن کے کیوں ہیں؟ مدرسہ کیوں ہے؟ جامعہ کیوں ہے؟ مساجد کیوں ہے؟ رسول اللہ کی عزت وقار شان مقام کے لیے ہی تو ہے. مانتے نہ ہوتے تو یہ سب کچھ ہوتا، خوشی نہ ہوتی تو یہ سب کچھ ہوتا. یہ عجیب خوشی ہے کہ پورا سال خاموشی ہے اور ایک دن پورے بازار سجا کے مولوی باپ یہ حضور دی ولادت دی خوشی جیسی عید منانے، عید اسلام میں منانے کا یہی انداز. عید الفطر دے جلوس ہی ہوندہ ہے. عید الاضحیٰ اسلام میں عید ہے، اس کو اسلام نے عید کہا ہے. عید الفطر عید ہے، اس کو منانے کا یہ انداز ہے. ہم بھی مانتے اگر عید اسلام میں ہوتی اور منانے کا کوئی انداز تم پیش کرتے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئی اس دن عید ہے اور عید کی خوشی ہے، اچھے کپڑے پہن، خوشبو لگاؤ، باہر نکلو، نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، خطبہ دو، جس طرح عید منائی جاتی تھی اسلام میں، دین میں، شریعت. اگر یہ عید کا ہوتی تو تصور عید کا ہوتا. یہ تو عید ایسی ہے جس میں گلیوں میں نکلنے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اس کے کوئی مسائل، اس کے کوئی احکام، اس کا کوئی طریقہ، مرد جانے چاہیے، عورتیں جانے چاہیے، کپڑے کیسے پہننے چاہیے، بازار میں کیا لے کے جانا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کوئی احکام. عید الفطر ہے، آتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. عید الاضحیٰ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے. عید میلاد النبی ہے، منانی ہے، کیسے؟ کوئی طریقہ. سرگودیوں کا الگ، لاہوریوں کا الگ، پاکستانیوں کا الگ، ہندوستانیوں کا الگ، ایرانیوں کا الگ، بنگالیوں کا الگ، ہر بستی کا الگ، ہر شہر کا الگ. یہ ہے عید جو رسول اللہ پر نازل ہوئی. جو عید رسول اللہ پر نازل ہوئی وہ پوری دنیا میں طریقہ ایک، مکہ سے لے کر مدینہ سے لے کر سرگودا تک پوری دنیا میں جو مسنون ہو، دین و شریعت و مشروع ہو، اس کا انداز ایک ہوتا ہے. اور جانتے ہو کہ نبی علیہ السلام ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا اس لیے تو رکھتا ہوں کہ اس دن مجھے اللہ نبوت بخشی اور اس دن میں پیدا ہوا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. پیغمبر ہر سوموار کو روزہ رکھ کے اپنی ولادت کا اللہ کا شکر ادا کیا. یہ انداز. اور جاؤ اللہ کی رحمت ہے ہمارے مدرسے میں ہر سوموار کو کسی نہ کسی عالم کا، کسی نہ کسی شیخ کا، کسی نہ کسی طالب علم کا ضرور روزہ ہوتا ہے مصطفیٰ کی حدیث کی روشنی جو ثابت ہو سر آنکھوں پر، جو ثابت ہو اس کی اتباع کے لیے ہم لمحہ تیار. جاؤ 35-40 سال پاکستان کا پہلا کیلنڈر، اب تو کیلنڈر اگلا بھی نکل سکتا ہے، پچھلا بھی نکل سکتا ہے. نیٹ پہ گوگل پہ جائیں اور پاکستان کا 35 سے 40 سال پہلے کا کیلنڈر کھول لیں. چھٹی تھی وفات النبی کی، اس کے بعد یہ کیلنڈر بدلا اور عید میلاد النبی ہوا. جس کی تاریخ ہمارے علم میں ہے، ہم اس کو سنت کیسے مان لیں؟ سنت کی تاریخ محمد مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے. ہر سنت کے اول کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. جو سنت، جو طریقہ، جو عمل شروع ہوا ہے 40 سال پہلے ہمارے جیتے جی ہماری زندگیوں میں، اس کو کہتے ہو ہم ثواب سمجھ لیں، دین سمجھ لیں. ہم پاگل ہیں اور خاموش رہیں، ہم بغیرت ہیں، بزدل ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. امت کی صحیح رہنمائی کرنے سے ممبر پہ ہمارا حق ہے، فرض. جانتے ہو کہ یہ سب کچھ اربوں روپے جو گلیوں میں خرچ کر دو گے، اس پر رسول اللہ راضی ہے؟ سمجھنا ہے تو حدیث پڑھیے جو سنن ابی داؤد میں ہے. نبی علیہ السلام کی دعوت پکائی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. رسول اللہ گھر تشریف لے گئے، دروازے پہ داخل ہوئے، آگے دیوار پہ پردہ لٹک رہا. رسول اللہ نے پردہ بے کے پیچھا پلٹ. شیر خدا آئے، سیدہ فاطمہ کو پوچھا رسول اللہ نہیں تشریف لے؟ فرمایا آئے سن، لیکن اچانک پیچھا چلے گئے، کوئی بات آپ نے نہیں ارشاد فرمائی، پتہ نہیں ناراض ہو گئے ہوں گے، جاؤ پوچھ کے آؤ. شیر خدا یا رسول اللہ ناراض ہو؟ فرمایا ہاں ناراض ہو.
گیا تھا تمہارے گھر فاطمہ تو ذرا اپنی بیٹی کے گھر واپس آ گیا ہوں اس لیے کہ تمہارے گھر میں دیوار پر پردہ لٹک رہا تھا، مدینے میں غریبوں کو کپڑا پہننے کے لیے نہیں ملتا اور تم نے پردہ لٹکایا ہوا ہے، میں نہیں آؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جب تک وہ پردہ اتار کے فلاں قبیلے کے فلاں گھر میں نہیں بھیجو گے، ان کے بچوں کے کپڑے بن جائیں گے، محمد تمہارے گھر آ جائے گا۔ کاش کوئی امت کو سمجھانے والا سرکاری طور پر منایا جائے گا، اے ہی کمی رہ گئی اسی عمران خان جڑی تو آگے پوری کی تھی بدبخت نہ ہو، اب سرکاری سطح پر منائی جائے گی، یہی رہ گیا تھا کسر۔ کتنے ہیں یہاں حکمرانوں نے یہی انداز شروع کیا تھا، یہ کروڑوں اربوں روپے، شاید اتنی سعودی عرب نے مدد نہیں کی جتنا روپے اس پہ خرچ ہوگا روشنیوں پر، چراغاں پر اور گلیوں پر۔ جو باہر سے بھیک مانگ رہے ہو اسے بہتر نہیں ہے کہ بچت کرو، اور یہ رسول اللہ کا دین بھی نہیں ہے، شریعت بھی نہیں ہے، اسلام بھی نہیں ہے۔ فضول خرچیوں پر کنٹرول نہیں کرتے، کہتا ہے او جناب ہم نے سادگی اپنا لی، یہ سادگی ہے، یہ امت سادگی اپنا رہی ہے، کتنا خرچ ہوگا اندازہ لگا۔ رسول اللہ کے روضہ پاک کے ماڈل بنائے جائیں گے، پھر توڑے جائیں گے، پھر ہمیں کہا جائے گا یہ گستاخ ہے، ہم ہاتھ لگا دیں تو پرچہ ہے، اے گستاخی حضور دا ماڈل بنیا سی روضہ پاک دا، حضور دے روضہ دا پاک دا ماڈل بنیا سی، اے وہ آپ یہاں ہاتھ لائے، یہ گستاخی ہو گئی، 13 رب تاریخ نو آپ توڑ کے، تو یہ گستاخی نہیں ہے، پہلے بناتے ہو پھر توڑتے ہو ختم کرتے ہو، یہ گستاخی نہیں ہے۔ رات کو ہم دیکھا ایک روزہ پاک کا ماڈل بنا موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، کوئی سائیکل پہ بنا کے بیٹھتا ہے، کوئی ریڈیو پہ لاد کے لے کے جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، رسول اللہ کی عزت عظمت شان کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، بس جو بندوں نے سمجھا ہوا ہے، لوگوں نے مسالک نے یہ شان ہے، اس کے خلاف کوئی بندہ بات کہہ دے تو یہ گستاخ، اور جو جس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا جاتا ہے۔ سن لو، ہم اس جشن کو بدعت کہتے ہیں، بدعت سمجھتے ہیں، یہ قرآن سے، دین سے، شریعت سے، اصحاب رسول سے یہ انداز اپنانے منانے کا نہیں ہے، اور یہ جو بھی بدعت ہے وہ حوض کوثر سے بندہ دور ہٹا دیا جائے گا، وہ شخص جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اندر اضافہ کرے اور نبی پاک کی زیارت سے انکار کر دے، دیدار سے انکار کر دے کہ نہیں دیدار کرواتا، نہیں زیارت کرواتا، دور لے جاؤ۔ اور ہماری نیتوں کا اللہ مالک ہے، اللہ کی قسم ہم نے یہ سب کو چھوڑا ہے حوض کوثر پہ مصطفیٰ کے دیدار کے لیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیت۔ ویسے تسی یہ دسو مثلا ادھر رد کرنے دی لوڑ کیڑی ہے؟ سارا فائدہ ہے کہ چندہ منگا گے تواڈے کولوں، کل جشن منانا ہے پیسے دو، مولویوں کو تو فائدہ ہے۔ ایک مولوی کہتا ہے جائز ہے، دوسرا کہتا ہے ناجائز ہے، سچ کیڑا ہے، سچا کیڑا بولتا ہے، جھوٹ کیڑا بولتا ہے؟ جس کا جشن منا کے دنیا میں فائدہ ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے، جس کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے وہ جھوٹ کیسے بولے؟ ہمارا تو رد کر کے فائدہ دنیا میں نہیں ہے، ہم نے تو پیسوں سے، پھولوں کے ہاروں سے، پیسوں کے ہاروں سے، وہ مولویوں نے گالے پنی کتنے ہار ہونے نوٹاں دے، یہ سب کچھ کیوں چھوڑا ہے؟ مصطفیٰ کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پینے کے لیے۔ ہماری نیت یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، انشاءاللہ ہم نیتوں کے مطابق اٹھیں۔ نیت یہ ہے کہ یہ دین میں نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، اجر نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں کرتے تاکہ اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل نہ کرے جو محبوب کی زیارت سے، دیدار سے حوض کوثر پر محروم کر دیے جائیں گے۔ ہمارا اس گروہ میں شامل ہو۔ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ قیامت والے دن حوض کوثر پہ مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ بدعات کو چھوڑا ہے، سنت کی تابعہ داری کی ہے، اور آپ کا فراق، آپ کو نہ ملنا، آپ کا فراق، آپ کی جدائی یہ ہم سے برداشت نہیں، کیونکہ صحابہ کو بھی یہ برداشت نہیں تھی، فراق سے کتنے دکھی ہوتے تھے۔ اس پر آئندہ خطبہ بحث ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ